بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے 2 نشستوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں بنیادی طور پر اساتذہ اور اساتذہ کرام کی جو تربیت سے متعلق بات تھی وہ اس میں عرض کی گئی تھی. یہاں پر اصل میں تربیت المعلمین کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو 2 قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو تربیت المعلمین کے حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو کہ اساتذہ کی ذاتی اوصاف سے متعلق بات ہے کہ کچھ ضروری اور انتہائی یعنی نہ تو کثیر کہہ سکتے، نہ تو بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں اسے، نہ ہی بہت قلیل کہ بہت کم ایسے اوصاف ہونا اساتذہ کے لیے لازمی ہوں، بلکہ ایک مناسب طریقے کے کچھ ایسے اوصاف ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ اساتذہ کے ذاتی اوصاف ان کے اندر موجود ہوں. اس سلسلے میں اساتذہ کے لیے مسند تدریس پہ بیٹھنے سے قبل اساتذہ کے لیے کچھ ایسے ذاتی اوصاف ہونا انتہائی ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز اس کا بیان ابھی جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ کچھ ایسے اوصاف جس کو ہم تدریسی اوصاف کہہ سکتے ہیں کہ تدریس کے لیے ان اوصاف کا ہونا، ان باتوں کا ہونا، ان چیزوں کا ہونا اساتذہ کرام کے اندر ہونا ایک لازمی امر ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم یہ چاہیں کہ بھئی ہم تدریسی سفر کا آغاز کریں تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اساتذہ جو بن سیکھے اور بغیر سیکھے مسند تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو خاطر خواہ فائدہ تو مناسب انداز کا ہو جاتا ہے، لیکن نقصانات بھی بہت زیادہ سامنے آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں کہ اس سے معاملہ یعنی یہاں تک سامنے آ جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے طالب علم جو کہ اپنے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، اپنے ذہن کے لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے کہ اساتذہ کے اندر وہ اوصاف پیدا نہیں ہوتے. تو جو بھی کوئی چیز، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بھی کوئی چیز ایسی ہو کہ جو کہ اہم ہو اور دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہو، تو ضرور یہ اس بات کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ اس کو بغیر سیکھے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، انہی اساتذہ میں سے ہی بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو آگے چل کر پھر وہ محتمم بھی بنتی ہیں، جو مدرسے کا اہتمام، مدرسے کو پروان چڑھانا، اس مسند کے اوپر بھی یہی لوگ فائز ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں، اہتمام کے سلسلے میں بھی پھر یہی 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ اہتمام کے سلسلے میں بھی بہت ساری ایسی ذاتی باتیں اور صفاتی باتیں ہیں، یعنی بطور محتمم ہونے کی حیثیت سے بھی کچھ اوصاف کا ہونا جو کہ اس ذاتی حیثیت سے ہیں وہ ایک لازمی ہے. محتمم ہونے کی حیثیت سے بھی بعض ایسے اوصاف ہونا لازمی ہیں، بعض ایسے اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں ایسے کہ جن کے اوپر اگر ہم جن کو نہیں دیکھیں گے تو اہتمام کا جو منصب ہے اس کا حق کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی. اور بعض ایسے اصول ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا، اگر کسی بھی لحاظ سے ان کے اندر ہم نے کمی بیشی رکھی تو اس کا نقصان صرف محتمم صاحب کو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان اساتذہ کرام کو بھی ہوتا ہے، طالب علموں کو بھی ہوتا ہے، اور مدرسے کے ہر عملے کے، اسٹاف کے ہر ایک آدمی کو، ہر فرد کو اس کا نقصان جو ہے وہ
جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیزیں ہیں بنیادی طور سے کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا لازمی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو اساتذہ کرام کے اندر اپنا ذاتی اور تدریسی حوالے سے کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، پھر اسی کی مناسبت سے اہتمام محتمم صاحب کے لیے بھی یہی بات کہ ان کے لیے بھی کہ کس طریقے سے ان کے اندر بھی ذاتی اوصاف کون کون سے ہوں، اور اہتمام کے حوالے سے بھی ان کے لیے کیا کیا اوصاف اور کیا قواعد اور ضوابط ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ دونوں باتوں پر بحث کرنی ہے تو ایک تیسری چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے جن کو ہم تنظیم مدرسہ کہتے ہیں، یعنی مدرسے سے متعلق جہاں پر درسگاہ ہوتی ہے، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، جس جگہ پر جو ہے وہ طالب علم حاصل کرتے ہیں، اساتذہ تعلیم دیتے ہیں، اس جگہ کو سے متعلق بھی، اور اس جو دینی ادارے ہیں یا دینی درسگاہیں ہیں ان کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں اور بہت سارے اصول، بہت سارے قواعد، بہت سارے نظام ایسا سامنے آیا ہے کہ اگر بنیادی طور سے اس سلسلے میں اگر ہم نے کوشش نہیں کی یا اس کا اہتمام نہیں کیا یا ان قواعد ضوابط کو اپنے ذہنوں میں نہیں رکھا تو بھی اختلافات سامنے آتے ہیں، اور اس طریقے سے لڑائی جھگڑے بھی بہت سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور جہاں پر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر آدمی آگے چلتا ہے تو پھر اس سلسلے میں بہت کم یہ بات دیکھنے میں، یعنی اختلافات بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، کیونکہ ایک اصول اور ایک ضابطہ ہر ایک انسان کے دل میں اور اس کے دماغ میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اداروں کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر بنیادی چیزیں اس سلسلے میں سمجھ لی جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری باتیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں، اور نہ اس میں اساتذہ کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ محتممین حضرات کو اس سلسلے میں مزید کسی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ ذاتی لحاظ سے، نہ ادارے کے لحاظ سے، اور نہ ہی اساتذہ کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہم اس سلسلے میں جانیں گے کہ اساتذہ اور کہ جس میں محتممین حضرات کے لیے بھی اور اساتذہ کرام کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند چیزیں ہیں یہ۔ اب یہ دیکھنے کی باتیں ہیں یہ ساری، اور اس کو اہتمام سے سننے کی بات ہے کہ یہ اصول اور ضوابط کون کون سے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور جس کو ہم اس چیز کا عنوان دے سکتے ہیں وہ ہے تنظیم مدارس، یعنی تنظیم کہا جاتا ہے کسی دھاگے میں موتیوں کو ڈالنا اور ڈال کر اس کو پھرو دینا، یعنی جسے ہم ظاہری طور سے اگر ہم اس کو اگر ہم تعبیر کریں تو یہ ہے کہ ایک غیر مربوط اور منتشر ایک اشیاء ہوں، کچھ چیزیں ہوں، اور کچھ اگر ہم ماحول کے اعتبار سے تعبیر کرنا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ موتی اگر ہم ایسے ہوں جو خوبصورتی کے لحاظ سے، یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ خوبصورتی کے لحاظ سے اگر کچھ چیز ہوں ایسی جسے ہم موتی سے تعبیر کر دیتے ہیں، تو ان کو اگر ہم پھیلا کر رکھتے ہیں اور منتشر رکھتے ہیں اور غیر مربوط رکھتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوا کرتا، وہ خوبصورتی اپنی حد تک باقی رہتی ہے، اور اس میں اگر اضافہ چاہتے ہیں اور اگر خوبصورتی میں زیادتی چاہتے ہیں تو اس کو ایک لڑی کے اندر اس کو پرو دیا جائے، تو اس پرونے والے عمل کو، اس لڑی کے اندر جو پرویا جا رہا ہے، اس عمل کو تنظیم کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اور مزید اور کوئی لفظ استعمال کریں تو اس کو مرتب کہا جاتا ہے۔ تنظیم مدارس یعنی مدارس کے معاملات کو مرتب کرنا،
اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں اگر ہم منتشر قوتوں کو اور منتشر اور غیر مربوط حسن کو اگر ہم کسی چیز کے اندر اس کو مربوط بنا دیتے ہیں اور ان کی قوتوں کو باہم متحد کر دیتے ہیں اور اجتماعیت کی ایک شکل دے دیتے ہیں، تو ان کے اندر ایک تو خوبصورتی کے اندر فوری طور سے اضافہ ہوتا ہے اور اس کی افادیت کے اندر جو ہے وہ یعنی فائدہ ہوتا ہے اس کا زیادہ، اور ایک کامیاب اور خوشگوار ایک رزلٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تنظیمیں مدارس کے سلسلے میں مزید اور کیا چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ العزیز پھر ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔